یہ شرک تو کفار مکہ کے شرک سے بڑا شرک ہے. وہ بھی اللہ کو اپنے ساتھ ساجی نہیں بنایا کرتے تھے. ہم عبداللہ ہیں، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، مخلوق ہے، وہ رازق ہے، مرزوق ہے. ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے. وہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، وہ پلاتا ہے تو ہم پیتے ہیں، وہ پہناتا ہے تو ہم پہنتے ہیں، وہ سلاتا ہے تو سوتے ہیں، وہ جگاتا ہے تو جاگتے ہیں. فرق ہی کوئی نہیں اللہ بندے میں. یہ صوفیاء کا وحدت الوجود کا گمراہ ترین عقیدہ فضائل صدقات کے اندر موجود ہے. علم غیب جو خالص اللہ کی صفت ہے وہ فضائل اعمال کے اندر موجود ہے. مولوی ذکریہ صاحب کہتے ہیں ہمارے قریب کے ایک بزرگ عبدالعزیز دباغ ان پڑھ امی، ان پڑھ کورے چٹے کچھ نہیں جانتے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی کلام کرتا بولتا تو بولنے والے کی آواز سن کر کہتے یہ جو تو نے پڑھا ہے یہ آیت ہے قرآن کی، یہ حدیث قدسی ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور یہ جھوٹ بولا ہے تو نے. الگ الگ پہچان لیا کرتے تھے. یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے. اگر اس طرح کسی کی باتیں سن کے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ قرآن، یہ حدیث، یہ جھوٹ، تو جب رسول اللہ کی بیوی عائشہ پر تہمت لگائی لوگوں نے تو رسول اللہ نے ان کی زبان سے نکلی بات کو کیوں نہیں کہا یہ جھوٹ ہے. منافقین نے کہا ہمیں قرآن دو، علماء دو. تبلیغ کے لیے نبی نے 70 قاری روانہ کیے، آپ نے ان کی زبان سے سن کر کیوں نہیں کہا تو جھوٹ بول رہا ہے. جو علم رسول اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے، خاص اللہ کی صفت ہے، وہ اٹھا کر اپنے للو پتو کے اندر بانٹ دیتے ہیں. ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں ابو یعقوب سوسی کا واقعہ ہے. ان کے پاس ایک مرید آیا، کہا میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا. قرآن کہتا ہے کسی کو نہیں پتا کون کہاں مرے گا، کب مرے گا. یہ علم کس کے پاس ہے؟ کہا کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا. ظہر کے وقت آیا، مر گیا، نہلایا دہلایا، کفن دیا، جنازہ پڑھا، قبر میں رکھا، آنکھیں کھول دی. جب استنجا کروایا آنکھیں نہیں کھولی. بڑا بے شرم قسم کا آدمی تھا. اس ٹائم تو آنکھیں کھولتی، یہ کام خود ہی کر لیتا. کپڑے پھاڑ کے اتارے، آنکھیں نہیں کھولی. 4 بندوں نے الٹا پلٹا کر کے غسل دیا، آنکھیں نہیں کھولی. کہا کر لو جو کرنا ہے، میں تو پڑھا ہوں. اس کو اٹھا کر کندھے پہ رکھ کر لے جایا گیا، آنکھیں نہیں کھولی. قبر میں اتارا گیا، آنکھیں نہیں کھولی. اندر اتر کے آنکھیں کھول لی. ہم نے کہا سردار آپ زندہ ہیں؟ کہا میں زندہ ہوں، اللہ کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے. یہ تو ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال ہے. ایک اور بزرگ آئے، وہ کہنے لگے میں بھی ظہر کے وقت مر جاؤں گا. وہ بھی مر گئے، نہلایا دہلایا، کفن دیا، قبر میں رکھا، ہنسنے لگے. پھٹے پہ رکھا نہلانے کے لیے، ہنسنے لگ گئے. کسی نے گدگدی کر دی ہوگی. کیا بکواس ہے، سب ڈرامے ہیں، سب صوفیاء کے قصے ہیں، شرک سے بھری ہوئی کتابیں ہیں. کہتے ہیں ہم بزرگ کسی کی قبر پہ گئے، قبر والا خام میں آیا، ہم اونٹ پہ بیٹھ کر گئے تھے، اونٹ والے کے خام میں آئے کہ تم آئے ہو خالی پیٹ جاؤ، اچھی بات نہیں، یہ اونٹ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں اوریجنل اصلی اصیل اونٹ گھر میں کھڑا ہے وہ تم لے لو. خواب میں سودا طے ہوا. لفظ لکھے ہیں ذکریہ صاحب نے، قبر والا اٹھا، اس نے اونٹ ذبح کیا. یہ جب اٹھے اونٹ ذبح ہو چکا تھا، کھایا پیا، گوشت بنایا، واپس جا رہے تھے. سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا، تم نے فلاں ابن فلاں کون ہے؟ اس نے کہا اونٹ والے نے میں ہوں، میرے باپ کو کچھ بیچا ہے. کہا خواب کے اندر اونٹ کا سودا ہوا تھا. کہا اس کے بدلے میں یہ اصلی اونٹ تو لے لے. اس کی شرح کرتے ہوئے مولوی ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ کمال درجے کی، انتہا درجے کی سخاوت ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر پہ آنے والوں کو خالی پیٹ نہیں بھیج رہے. یہ قبر پہ آیا تھا یا ہوٹل پہ گیا تھا؟ اگر یہ سارا دھندا ٹھیک ہے، قبر والا باہر آ سکتا ہے، اس کو پتا ہے چیڑا آیا ہے، چیڑی آئی ہے، مرید آیا ہے، مریدنی آئی ہے، تو فاطمہ 6 مہینے تک مسکرانا کیوں چھوڑ گئی تھی؟ یہ سب قصے شرک کی دعوت دیتے ہیں، ہر شرک کی طرف لے جاتے ہیں. ایسی کتاب کو پڑھنا جس کے اندر شرکیہ قصے ہو، یہ جرم عظیم ہے. اس کتاب کو پھینک دیجیے اپنے ہاتھ سے. ہاں اللہ کے قرآن کو ترجمے والے کو لیجیے، اس کا ترجمہ پڑھیے. شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے اس نے امت اسلام کے ہاتھ سے کتاب اللہ کو چھڑوا کر کسی کو فضائل اعمال پکڑا دی، کسی کو ملفوظات احمد رضا پکڑوا دی، کسی کو فضائل سنت دے دی، کسی کو بہشتی زیور دے دی. بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، بہشتی زیور دے دو. یہ قرآن ترجمے والا نہیں دے سکتے. اور اس کے لیے کیا ڈرامہ ہو جی. یہ قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے. یہ للو پھتو کی سمجھ میں نہیں آتا. 18 علوم ہوں گے تو قرآن سمجھو گے، تاکہ نہ ساری عمر قرآن سمجھو اور نہ مولویوں کا دھندا ختم ہو سکے. اب کس کے پاس 18 علوم سیکھ رہے؟ آپ سوچئے
پر پریپ کلاس کا بچہ اسکول میں جائے، نرسری کا بچہ، اس کو استاد میٹرک کی انگلش کی بک تھما دے اور پھر امتحان میں اسے فیل بھی کر دے، تو ظالم کون ہے؟ بولو، ماسٹر ظالم ہے نا، کیونکہ اس نے اس کے ذہن سے اپ لیول کی چیز اس کو دی۔ اب پریپ اور نرسری کا بچہ میٹرک کی انگلش کیسے پڑھے گا؟ ظلم تو اس کا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر ملاؤں کی یہ بات مان لی جائے کہ قرآن میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ مر گئے جو سمجھا کرتے تھے اور اپنی کتابیں لکھ کر چلے گئے، تم صرف اس کو پڑھو، اس کا مطلب ہے جب اللہ اس قرآن میں سے امتحان لے کر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا تو نعوذ باللہ ہمیں کہنے کا حق ہوگا اللہ جو کتاب تو نے دی تھی وہ تو ہمارے پلے نہیں پڑتی تھی، ہمیں پریپ کلاس کے بچے کتاب تو نے بڑی ہائی لیول کی دے دی۔ یہ جھوٹ، یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو ہدایت کی راہ دکھاتی ہے۔ یہ قرآن مالک کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس کو پڑھے؟ ہم نے تو آسان کر دیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیاطین اپنے شیطانوں کی طرف القاء کرتے ہیں، تو معلوم ہے ممکن ہے کہ کسی شیطان نے اس پہ القاء کیا ہو، ٹھیک ہے، ورنہ غالب جو بات ہے وہ یہی کہ یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ موت کا یقینی وقت کسی کو نہیں علم، یہ اللہ کو علم ہے۔ یہ جو جادوگری ہمارے ہاں چلتی ہے، تعویذوں کا علم، منتروں کا علم، ستاروں کا علم، اس میں ایک جھوٹ ایک سچ 100 جھوٹ ملا کر پیش کیے جاتے ہیں، اس میں شیطان القاء کرتا ہے، لیکن ایسی باتیں کہ اپنی کنفرم موت کا علم ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ موت کا علم صرف اللہ کو ہے اور مرنے کی جگہ کا علم انسان کو نہیں ہو سکتا۔ یہ سب جھوٹ اور بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ کون مول صاحب بول رہے تھے؟ کہاں؟ پاکستان میں تھے تو پڑھے ہوئے قرآن، انہوں نے کہا اس طرح کا بات بتایا تو میں نے نوٹ کیا، اس لیے سوال کر اس کی دلیل ان سے پوچھیے۔ یہ قرآن حدیث میں ثابت ہے؟ ہمارے علم میں نہیں، قرآن حدیث میں نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں کسی کو پتہ۔ یہ اللہ کی ذات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سوال کوئی بات نہیں ہے، کیا مطلب؟ فکر کے مدرسے ہیں تو کیا اپنے بچوں کو وہاں تعلیم کے لیے بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بڑا آسان سے بات ہے، آپ مختلف کمپنیوں سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اب جب نیچے اترو ایک لیموزین والا کھڑا ہو کہے آؤ جناب صاحب میں آپ کو آپ کے کیمپ میں چھوڑ آؤں، لیکن جب آگے ہو کر دیکھتے ہو تو وہ اندھا ہے، تو اس اندھے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر جاؤ گے؟ مفت میں لے جا رہا ہے بلاش میں، پھوکٹ میں کچھ نہیں لے رہا آپ سے، جاؤ گے؟ کیوں؟ اندھا ہے، مرے گا اور مارے گا۔ بھائی جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ تو ایمان کا اندھا ہے، آپ کے بچے کو بھی اندھا ہی بنائے گا۔ جب آپ کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کی توحید ہے اور اس میں یہ عقیدے شرک ہیں، تو اہل شرک کے مدارس میں جب بچوں کو بھیجو گے تو بچہ کیا پڑھ کر آئے گا، کیا سمجھ کر آئے گا؟ تو اہل شرک سے بہت ضروری ہے، نہ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، نہ ان کے دینی مدارس میں دین سیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ دین نہیں سکھائیں گے، وہ تو شرک کی دعوت دیں گے۔ وہ تو کہیں گے خواجہ صاحب نے ادھر سلام پھیرا تو سارے حافظ قرآن ہو گئے، ادھر سلام پھیرا سارے ناظرہ پڑھنے والے ہو گئے، وہ تو یہی سیکھ کر آئے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو خود گھر میں رکھو، اگر کوئی دینی مدرسہ نہیں ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے، وہ قرآن حفظ کرائے، جتنا علم انہیں ان تک پہنچا ہے اس علم کو آگے پہنچائے۔ واللہ اعلم، جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ اللہ ہمارے شیخ کو جزائے خیر دے۔
انہوں نے اپنا وقت دیا، اپنی محنت دی، اور اتنی تاخیر کے باوجود اور دروس کے باوجود اور تھکنے کے باوجود یہاں آ کر 1 گھنٹے سے زیادہ آپ لوگوں کو دیا اپنی طرف سے۔ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کو اپنے دعائے خیر میں یاد رکھیں اور ہمارے غلطیوں کو صحیح کرے اللہ، اور ہمارے سارے اعمال کو اپنے لیے کرے سبحانہ و تعالی، اور قبول فرما لے۔ جزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ